بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلبہ اکرام، گزشتہ سبق میں ہم نے جمع کی قسمیں پڑھی جو لفظ کے اعتبار سے تھی، یعنی جمع بے اعتبار لفظ دو قسموں پر تھی، جمع مکسر اور جمع سالم۔ اب جو قسمیں بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، وہ جمع ہی کی قسم بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ لفظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ بدا کے جمع بے اعتبار معنی برد و نواز، تم جان لو جمع معنی کے اعتبار سے دو قسموں پر ہے، جمع قلت و جمع کثرت، یعنی ایک جمع قلت ہے اور جمع کثرت ہے۔ یعنی ایک جمع ایسی ہوگی جس میں کم افراد کا معنی مراد لیا جائے گا، اور ایک جمع ایسی ہوگی جس میں زیادہ معنی مراد لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر رجل کی جمع رجال آتی ہے، تو یہ جمع کثرت ہے۔ آگے وزن بیان کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون جمع قلت ہے اور کون جمع کثرت ہے۔ تو رجل کی جمع رجال آتی ہے، تو اب یہاں پر رجال سے 10 یا 10 سے زیادہ افراد مراد لیے جائیں گے، اور افعال یہ جمع قلت کا وزن ہے جو ہم ابھی پڑھیں گے، جیسے کہ اس کی افعال جیسے کہ اولاد، ایام، یہ سب جمع قلت کے وزن پر ہیں۔ اور یہاں پر مثال دی ہے اقوال، تو اقوال یہ قول کی جمع ہے، اولاد یہ ولد کی جمع ہے۔ تو اب اولاد جب جمع قلت ہے تو اس سے 10 سے کم ہی افراد، یعنی 10 سے کم ہی لڑکے مراد لیے جائیں گے۔ تو یہ ہے جمع قلت اور جمع کثرت کا مطلب۔ تعریف بیان کر رہے ہیں، جمع قلت وہ ہے کہ برکم ازدہ اطلاع کند جو 10 سے کم پر بولی جائے۔ جمع قلت برکم ازدہ اطلاع کند جو 10 سے کم پر بولی جائے۔ اس کے وزن بیان کر رہے ہیں، وہ آرا چہار بناست، اور اس کے 4 وزن ہیں، یعنی جمع قلت کے 4 وزن ہیں، جمع قلت 4 وزنوں پر آتی ہے۔ اگر یہ 4 وزنوں میں سے کوئی وزن آ جاتا ہے تو اس میں جمع قلت کا معنی یعنی 10 سے کم افراد مراد لیے جائیں گے۔ بیان کر رہے ہیں وہ آنا چہار بناست، اور اس کے 4 وزن ہیں، افعل مثل اقلبن، افعل ایک وزن ہے جیسے کہ اقلبن، اور اقلب یہ قلبن کی جمع ہے۔ تو اقلب یہ جمع قلت ہوئی، اور اس میں 10 سے کم افراد ہی یعنی 10 سے کم کتے ہی مراد لیے جائیں گے۔ وہ افعال جو اقوال، اور افعال جیسے کہ اقوال، اقوال یہ قول کی جمع ہے، تو یہ کون سی جمع ہوئی؟ جمع قلت۔ افعلۃ مثل عاونۃ، تیسرا وزن ہے افعلۃ جیسے کہ عاونۃ، اور عاونۃ یہ عوان کی جمع ہے، اور اس کا معنی تھا نوعمر، نوجوان لڑکا۔ چوتھا وزن ہے وہ فعلۃ جو غلمۃ، فعلۃ جیسے کہ غلمۃ، تو یہ 4 وزن ہوئے، افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ۔ ان 4 وزنوں پر کوئی بھی کلمہ آئے گا، کوئی بھی جمع آئے گی، تو اس کے اندر سے قلت کا معنی لیا جائے گا، کثرت کا معنی نہیں لیا جائے گا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وہ 2 جمع تصحیح بے الف و لام، یعنی 2 جمع تصحیح جبکہ بغیر الف لام کے ہو تو اس میں بھی جمع قلت کا معنی لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو دونوں جمع تصحیح ہیں، اور جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، اور جمع سالم میں جمع مؤنث سالم بھی آ گئی اور جمع مذکر سالم بھی آ گئی۔ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم جب بغیر الف لام کے آئیں گے تو تب بھی ان کے اندر سے جمع قلت کا معنی لیا جائے گا، جمع کثرت کا معنی نہیں لیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جمع قلت کے اوزان جو ہوئے وہ 6 ہوئے، 4 تو وہی جو اصل ہیں، اور 2 جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم جو بغیر الف لام کے استعمال ہوں، جبکہ وہ بغیر الف لام کے استعمال ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ 6 وزن ہو گئے جمع قلت کے۔ لیکن جب جمع تصحیح پر یعنی جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم پر الف لام داخل کر دیا جائے گا تو اس وقت یہ جمع کثرت کا معنی دے گا، جمع قلت کا معنی نہیں دے گا۔ یہاں پر ایک قابل غور بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جمع قلت کے جو مذکورہ 4 اوزان ہیں، 4 وزن ہیں، اگر ان پہ بھی الف لام داخل کر دیا جائے یا کسی دوسری وجہ سے معرفہ ہو جائیں، اضافت کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ،
تو اس صورت میں بھی یہ جمع قلت کا معنی نہیں دیں گے بلکہ جمع کثرت کا معنی دیں گے، جیسے کہ ہم خطبے میں پڑھتے ہیں وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین، تو اصحاب یہ صحابن کی جمع قلت ہے، تو مطلب یہ ہونا چاہیے ان کی آل پر ان کے 10 سے کم صحابہ پر درود السلام ہو، حالانکہ تمام صحابہ پر درود السلام ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اصحاب کی اضافت ہے ہا ضمیر کی طرف، تو جس کی وجہ سے وہ جمع کثرت کا معنی دے گا۔ تو ان چار خلاصے کلام یہ، ان چار وزنوں پر الف لام داخل ہو جائے یا کسی دوسری وجہ سے معرفہ ہو جائے تو یہ جمع قلت کے اوزان بھی جمع کثرت کا معنی دیں گے۔ بہرحال آگے بیان کر رہے ہیں وہ جمع کثرت جمع کثرت وہ ہے کہ بردہ و بیشتر ازدہ اطلاق کند، جمع کثرت وہ ہے کہ جو 10 پر و بیشتر ازدہ اطلاق کند اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے، یعنی 10 پر اور 10 سے زیادہ پر جو بولی جائے گی وہ جمع کثرت ہوگی۔ اب جمع قلت کے اوزان تو بیان کر دیے، لیکن جمع کثرت کے اوزان بیان نہیں کیے، ایک اشارہ دے دیا، وہ اشارہ یہ آگے بیان کریں گے، اشارہ یہ کہ صاحب جو کچھ ان 6 وزنوں کے علاوہ ہوں گے، یعنی جو وزن ان 6 وزنوں کے علاوہ آ جائے تو وہ جمع کثرت ہوگی، اس کے اندر یعنی اس جمع کے اندر کثرت کا معنی لیا جائے گا، قلت کا معنی نہیں لی جائے گا، اشارہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں، شمار میں نہیں آتے ہیں، اس اعتبار سے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ ان 6 وزنوں کے علاوہ جو بھی وزن آئے گا وہ جمع کثرت کا ہوگا اور اس کے اندر سے کثرت کا معنی لیا جائے گا، یعنی 10 کا معنی یا 10 سے زیادہ افراد کا معنی لیا جائے گا۔ بیان کر رہے ہیں وہ جمع کثرت وہ ہے کہ بردہ و بیشتر ازدہ اطلاق کند، جو 10 پر اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے، وہ اپنے اور اس کے اذان وہ ہیں ہرچے غیر عظیم شس بناس جو کچھ ان 6 وزنوں کے علاوہ ہیں، یعنی ان 6 وزنوں کے علاوہ کیا افعل افعال افعلۃ فعلۃ اور مسلمون و مسلمات، ان 6 وزنوں کے علاوہ جو بھی وزن آئے گا وہ جمع کثرت کا ہوگا، اس کے اندر کثرت کا معنی لیا جائے گا۔ یہ تو یہ صاحب جمع کی قسم ہے جو پہلے سبق میں پڑھا تھا لفظ کے اعتبار سے، آج کے سبق میں پڑھا ہم نے معنی کے اعتبار سے۔ اب آگے مصنف علیہ رحمہ اسم کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں جو نحو میں اکثر و بیشتر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ فصل بدا کے اعراب اسم سے تم جان لو اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع و نصب و جر، یعنی رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، یا تو اس پر ضمہ آئے گا یا فتح آئے گا یا کسرہ آئے گا۔ مطلقاً جو اعراب ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ یہاں پر جزم کو بیان نہیں کیا کیونکہ جزم یہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اسم مجزوم نہیں ہوتا ہے، اور جر یہ اسم کے ساتھ ہے کیونکہ کوئی بھی فعل مجرور نہیں ہوتا ہے۔ تو جر اسم کے ساتھ خاص ہے، تو اسم کے اعراب کے ساتھ جر کو بیان کر دیا، فعل کو بیان نہیں کیا، اور جزم فعل کے ساتھ آتا ہے، آگے پڑھیں گے، اس لیے جزم کو یہاں پر بیان نہیں کیا۔ اور رفع نصب یہ عام ہے، یعنی فعل کے ساتھ فعل پہ بھی آ جاتا ہے اور اسم پہ بھی آ جاتا ہے، اور نصب اسم پہ بھی آ جاتا ہے اور فعل پہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان کر رہے ہیں بدا کے اعراب اسم سے تم جان لو اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع و نصب و جر۔ اب رفع نصب جر آگے بیان کر رہے ہیں، اس میں متمکن بے اعتبار وجوہ اعراب، اور اس میں متمکن آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس میں متمکن وہ ہے جو اصل مبنی سے مشابہت نہ رکھے، تو جو اس میں متمکن وہ ہے جو اصل مبنی سے مشابہت نہ رکھے، تو اس کی اعراب کی طریقوں کے اعتبار سے، اعراب کی قسموں کے اعتبار سے کتنی قسموں پر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اس میں متمکن بے اعتبار وجوہ اعراب برشازدہ قسم است، اس میں متمکن وجوہ اعراب کے اعتبار سے برشازدہ قسم است 16 قسموں پر ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اول مفرد منصرف، یعنی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، مفرد کہہ کر کے تثنیہ و جمع کو نکال دیا، منصرف کہہ کر کے غیر منصرف کو نکال دیا، اور صحیح کہہ کر کے غیر صحیح کو یعنی معتل کو، محموز کو، ان کو نکال دیا۔ مثال دی چوں زیدون، جیسے کہ زیدون،
اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب پنج گنج میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ معطل وہ ہے جس کے شروع میں بیچ میں آخر میں حرف علت آ جائے تو وہ معطل ہے، اور جس کے شروع میں آخر میں حرف اور بیچ میں حرف علت نہ آئے تو وہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر زید یہ کیا ہے، صحیح ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے کہ شروع میں بیچ میں آخر میں حروف علت میں سے یعنی الف واو یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ صحیح نہیں ہے بلکہ معطل ہے، اس کو معطل ہونا چاہیے تھا، وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں صحیح۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب صحیح میں فرق ہے صرفی حضرات اور نحوی حضرات کے درمیان۔ صرفی حضرات صحیح اسے بولتے ہیں کہ جس میں حرف علت نہ ہو، دو حرف ایک جنس کے نہ ہو اور حمزہ نہ ہو، اس کو صحیح بولتے ہیں۔ اور نحوی حضرات معطل اس کو بولتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کے ماقابل کیا ہے، حرف صحیح ساکن ہو۔ تو اب یہاں پر حرف علت آخر میں نہیں ہے بلکہ بیچ میں ہے، تو یہ صرفیوں کے نزدیک معطل ہے، نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ اس لیے بیان کر دیا مفرد منصرف صحیح، یعنی جو بھی مفرد منصرف صحیح ہوگا تو اس کا اعراب کیا ہوگا آگے بیان کریں گے۔ پہلی قسم ہوئی مفرد منصرف صحیح۔ مفرد کا مطلب کیا ہوگا، یعنی جو تسنیہ جمع نہ ہو۔ منصرف کا مطلب کیا ہوگا، یعنی جو غیر منصرف نہ ہو۔ اور صحیح کا مطلب یہ ہے جو معطل نہ ہو۔ دوم یعنی صحیح کیا کر کے معطل کو نکال دیا۔ دوم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ دوسری قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جیسے چوں دلون، جیسے دلون اس کا معنی آتا ہے ڈول۔ اب دلون ابھی کہا تھا کہ صحیح وہ معطل نحوی نزدیک وہ ہے جس کا آخر میں حرف علت ہو، یہاں پر آخر میں حرف علت ہے، تو اب اس کا جواب دیا جائے گا کہ پوری تعریف یہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کے ما قبل حرف صحیح ساکن نہ ہو، اور یہاں پر حرف علت سے ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو اس کو صحیح تو نہیں کہیں گے لیکن قائم مقام صحیح کہیں گے، یعنی جاری مجرا صحیح کہیں گے۔ جاری مجرا صحیح کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام صحیح۔ سوم جمع مکسر منصرف۔ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر یعنی جو جمع سالم نہ ہو، اور منصرف کیا کر کے غیر منصرف کو نکال دیا، یعنی جمع مکسر غیر منصرف ایک قسم آتی ہے اس کو نکال دیا۔ چوں رجالون، جیسے کہ رجالون۔ اب ان تینوں قسموں کا یعنی مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے۔ وہ اعراب کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ رفع شاء بضمہ باشد، ان کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ۔ ونصب بفتح، اور نصب کس کے ساتھ ہوگا صاحب، فتح کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت نصبی میں فتح کے ساتھ۔ وجر بکسرہ، اور جر کس کے ساتھ ہوگا، کسرے کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ تو ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رفع شاء بضمہ، یعنی ان کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ۔ تو حالت رفع کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں، یہ بہت لمبی بات ہے، اتنا سمجھ لو اپنے سمجھ کے اعتبار سے کہ جب فاعل بنے تو حالت رفع ہے، جب مفعول بنے تو حالت نصبی ہے، اور جب حرف جر اس سے پہلے آ جائے، اس اسم سے پہلے، یعنی ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک کوئی ان تینوں قسموں میں سے پہلے کوئی حرف آ جائے اس کو حالت جری بولیں گے۔ رفع شاء بضمہ باشد، ان کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا۔ ونصب بفتح، اور نصب فتح کے ساتھ ہوگا، یعنی جب مفعول بنے تو یہ فتح کے ساتھ۔ وجر بکسرہ، اور جب حرف جر داخل ہو یعنی حالت جری میں کسرے کے ساتھ، جیسے کہا جاءنی زید ودلو ورجال۔ یہاں پر معمول تین ہے، یعنی زید ودلو ورجال، اور عامل ایک ہے وہ ہے کہ جاء، اور یہ عامل رافع ہے یعنی رفع دینے والا ہے۔ تو زید یہ فاعل ہے، دلون یہ بھی فاعل بنے گا، اور رجال یہ بھی فاعل بنے گا۔ جاءنی زید، زید میرے پاس آیا، ودلون ڈول میرے پاس آیا، ورجال مرد میرے پاس آئے۔ تو زید ودلون ورجال ان پر رفع آیا، کیوں؟ کیونکہ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، حالت رفع میں
ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان پر زیدن دلبن اور رجالن پہ ضمہ آ گیا، یعنی دوسرے لفظوں کے اعتبار سے یہ سمجھو کہ یہ فاعل بن رہے ہیں۔ ورائیت زیدن و دلبن و رجالن، میں نے زید کو دیکھا، ڈول کو دیکھا اور مردوں کو دیکھا، تو زیدن و دلبن و رجالن یہ تمام کے تمام کیا مفعول بن رہے ہیں، لیکن معطوف علیہ سے مل کر ایک ہی مفعول بنے گا۔ ومررت بزید و دلب و رجال، میں زید کے پاس سے گزرا، ڈول کے پاس سے گزرا اور مردوں کے پاس سے گزرا۔ اب حالت جری کیسا ہے کہ وہ زید سے پہلے حرف جر داخل ہے، دل اور رجال اس کا عطف ہے زید پر، تو اس اعتبار سے یہ بھی کیا ہے مجرور ہیں۔ تو حالت رفع یعنی جب فاعل بنے تو ضمہ آئے گا، جیسے زیدن دلبن رجالن پایا، اور مفعول بنیں گے تو نصب آئے گا یعنی فتح آئے گا، جیسے زیدن و دلبن و رجالن، اور جب حرف جر داخل ہوگا تو کسرہ آئے گا تنوین کے ساتھ، جبکہ علی لام داخل نہیں ہوگا، جیسے بزیدن و دلبن و رجال۔ تو ان تین مثالوں میں یعنی جاء رأیت و مررت بی، ان تین مثالوں میں جاء یہ عامل رافع ہے، دوسری مثال میں رأیت یہ عامل ناصب ہے، اور مررت بی میں با یہ عامل جر ہے، یعنی جو زید دل اور رجال کو مجرور کر رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔